السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 24 ربیع الثانی، دن اتوار ہے اور انگریزی تاریخ 20 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلمانوں کو اسلامی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کوئی عمل انجام دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی شادی میں ڈی جے اور آتش بازی کے خلاف علماء اکثر بیانات دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود جگہ جگہ بارات کا ڈی جے کے ساتھ نکاح کے لیے پہنچنا اور آتش بازی کرنا عام ہے۔ اس طرح کے واقعات کو دیکھتے ہوئے گریٹر نوئیڈا کے دادری میں علماء نے متفقہ رائے سے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی شادی میں ڈی جے بجے گا اور آتش بازی ہوگی تو اس نکاح میں کوئی عالم شامل نہیں ہوگا۔ متفقہ رائے سے جاری کیے گئے علماء کے اس بیان میں مزید کہا گیا کہ ڈی جے بجانے والوں کی شناخت کر ان کے جنازے میں بھی کوئی عالم شامل نہیں ہوگا۔ علماء کے ذریعے جاری کیے گئے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ شادی وغیرہ میں ڈی جے اور آتش بازی کرنے والوں کی نہ تو دعوت قبول کی جائے گی اور نہ ہی دیگر رسوم میں شرکت ہوگی۔ شریعت پر مبنی علماء کے یہ قدم اٹھانے کے بعد کچھ لبرل اور گناہ پسند لوگوں میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جہاں اکثر مسلمان اس فیصلے کو درست قرار دے رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا مادر پیدر آزادی کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ ہر شخص آزاد ہے کہ وہ شادی یا دیگر تقریب کا انعقاد کس طرح کرتا ہے۔ تاہم علماء نے اپنے اس فیصلے کو مسلمانوں کے حق میں بتایا ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کوئی عمل انجام دینا چاہیے۔ تیزاب حملے میں نابینا ہوئے محمد وکیل کے حملہ آوروں پر عدالت نے نامزد FIR کا حکم جاری کیا۔ دہلی فساد سے جڑے ایک اہم معاملے میں آج کرکرڈوما کورٹ دہلی نے کراول تھانے کو ہدایت دی کہ وہ تیزاب حملے اور لوٹ مار کے شکار ہوئے محمد وکیل کے حملہ آور فسادیوں کے خلاف نامزد FIR درج کرے اور ملزمین کے ساتھ کسی بھی قسم کے رحم کا برتاؤ نہ کرے۔ واضح رہے کہ دہلی فساد میں شیو وہار کے رہنے والے محمد وکیل اور ان کے اہل خانہ پر فسادیوں نے تیزاب سے حملہ کیا تھا، جس میں محمد وکیل کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئی، ساتھ ہی ان کا گھر بار بھی جلا دیا گیا۔ تاہم محمد وکیل اور ان کے اہل خانہ چھپ چھپا کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود مقامی پولیس نے ملزمین کے خلاف نامزد FIR درج نہ کی۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایڈووکیٹ محمد سلیم ملک نے عدالت کے سامنے محمد وکیل کا موقف پیش کیا اور انصاف دلانے کی فریاد کی۔ عدالت نے پولیس کی کوتاہی پر تنقید کرتے ہوئے فوری نامزد FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے مقدمے کی طوالت پر بھی ناراضگی ظاہر کی۔ مدارس سروے کے اعداد و شمار کو قانونی حیثیت دینے پر غور کیا جائے گا۔ گزشتہ مہینے اتر پردیش حکومت نے خود کفیل یعنی سرکاری طور پر غیر منظور شدہ مدارس کے سروے کا فیصلہ کیا تھا اور اب سروے کے اعداد و شمار حکومت تک پہنچ چکے ہیں۔ اس دوران خبر آئی تھی کہ سرکاری طور پر جو مدارس غیر منظور شدہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، مگر اس سلسلے میں اب مدرسہ بورڈ لکھنؤ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے ETV بھارت سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدرسہ بورڈ کے پورٹل پر ان مدرسوں کے اعداد و شمار اپلوڈ کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو قانونی حیثیت دینے پر بھی غور کیا جائے گا۔ مدرسہ بورڈ لکھنؤ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد کے مطابق سروے کے بعد تقریباً 8,500 مدارس کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ تمام جہتوں پر پوری مستعدی کے ساتھ سروے کا کام انجام دیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا خواب ہے کہ اقلیتی طلباء و طالبات کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو، اور اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے حکومت مثبت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ کسان جلد ہی MSP پر ایک بڑی تحریک شروع کریں گے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کم از کم امدادی قیمت یعنی MSP میں ناکام ثابت ہوئی ہے اور پورے ملک کے کسان جلد ہی متحد ہو کر ایک بڑی تحریک شروع کریں گے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیت ہفتے کو نجی دورے پر نینی تال پہنچے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے MSP کے بارے میں اب تک کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، کوئی ایک رائے قائم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ملک کے کسان ناراض ہیں اور جلد ہی وہ متحد ہو کر سڑکوں پر
اتریں گے اور ایک بڑی تحریک چلانے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں کسانوں، مزدوروں اور عام لوگوں کی حالت خراب ہے۔ مرکزی حکومت عام لوگوں کے بجائے صنعت کاروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ حکومت صنعت کاروں کے ذریعے کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ راکیش ٹکیت کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہاڑوں سے نقل مکانی بڑھ رہی ہے، ایسے میں ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ سیاحت اور صنعتوں کو فروغ دے کر نقل مکانی کو روکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑوں میں چھوٹے صنعتی مراکز قائم کیے جانے چاہیے اور کسانوں کو ان سے براہ راست منسلک کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت زراعت کو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے زرعی مراکز کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیار میں اندھی ہوئی مسلم لڑکی، اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا۔ مدھیہ پردیش کے ضلع مندرسور میں جمعرات کو ایک 19 سالہ مسلم لڑکی نے اپنا مذہب اسلام تبدیل کر کے 22 سالہ ہندو نوجوان کے ساتھ شادی کر لی۔ مسلم لڑکی کا نام نازنین بانو بتایا جاتا ہے، جو تبدیلی مذہب کے بعد اب نینسی گوسوامی بن چکی ہے۔ ہندی میڈیا کی تفصیلات کے مطابق نازنین اور دیپک گوسوامی گنا ضلع کے کمبراج گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ٹک ٹاک پر دونوں کی ملاقات ہوئی، پہلے دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی عشق اور محبت میں بدل گئی۔ نازنین نے بتایا کہ دونوں کی ملاقات 2019 میں ٹک ٹاک پر ہوئی تھی۔ اس نے دیپک کو ٹک ٹاک پر ہی میسج کیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دی۔ پھر فون پر بات ہونے لگی، گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فون چھین لیا۔ نازنین نے الزام لگایا کہ اس کے ہاتھ میں فون دیکھ کر گھر والوں نے اسے مارا۔ دیپک اس کے گھر کے قریب دوسری گلی میں رہتا تھا، جبکہ اس کی منگنی اندور میں خالہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ تاہم نازنین نے گھر والوں سے صاف کہہ دیا کہ وہ صرف دیپک سے شادی کرے گی۔ شادی کے بعد نازنین نے بتایا کہ اس کے بعد میں اور دیپک بھاگ کر مندسور آ گئے اور ایک مندر میں ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کر لی۔ قابل ذکر ہے کہ انڈیا میں اس طرح کی بین المذاہب ہونے والی شادی میں اگر لڑکا مسلمان ہو تو اسے لو جہاد قرار دیا جاتا ہے اور لڑکے اور اس کے گھر والوں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت FIR درج کرا دی جاتی ہے، جبکہ اس طرح کی بین المذاہب شادی میں اگر لڑکی مسلمان ہو تو ایسی شادی کو پیار کی خاطر دھرم کی دیوار توڑنے کا نام دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ دہشت گردی کی مالی اعانت کو دہشت گردی سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 18 نومبر کو کہا کہ اسے کسی مذہب، قومیت یا گروہ سے جوڑا نہیں جا سکتا اور نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نو منی فار ٹیرر کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے عالمی برادری کو دہشت گردی کے مالی معاونت کے طریقوں، ذرائع اور عمل یعنی موڈ، میڈیم اور میتھڈ کو سمجھ کر اور ان پر سخت حملہ کرنے کے لیے ون مائنڈ ون اپروچ کے اصول کو اپنانا ہوگا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ بات قومی دارالحکومت کے ہوٹل تاج پیلیس میں دہشت گردوں کو فنڈ کی سپلائی کو روکنے کے موضوع پر منعقد ہونے والی تیسری وزارتی کانفرنس میں کہی۔ اس کانفرنس کا اہتمام مرکزی وزارت داخلہ نے کیا تھا۔ اپنے خطاب کے دوران امت شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو تحفظ دینا دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے اور یہ تمام ممالک کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ایسے عناصر اور ایسے ممالک کو اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہ ہونے دیں۔